السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی قرآن جرنلنگ سیریز آف سورہ لہب۔ تو یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا اینڈ یہ سورہ مکے میں اس وقت نازل ہوا تھا جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی تھی اینڈ اس سورہ کو سورہ المسد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے کہ جو بھی انسان حق اور سچ کو ٹھکرا دے تو دولت، اس کا رتبہ، پاور اینڈ خاندانی تعلقات کسی انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو آئیے ایک ایسے شخص کی کہانی کو جانتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرے بازار میں رسوا کیا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا تھا، انہیں پریشان کرتا تھا۔ تو وہ شخص ہے ابو لہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ تو ایک صبح آئی اینڈ سب لوگ مکے میں اپنے اپنے کاموں میں بزی تھے، لیکن اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ وہ ایک ایسا پہاڑ تھا جس کو بھی کچھ امپورٹنٹ اناؤنس کرنا ہو تو سارے لوگ اس پہاڑ میں گیدر ہو جاتے تھے، سارے لوگ اس پہاڑ میں جم جاتے تھے، اور جس کو بھی اناؤنس کرنا تھا تو وہ پہاڑ کے اوپر جاتا اور اناؤنس کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، اور چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہری سانس لی، پھر پکارا یا صباحا، مطلب او مائی پیپل، یعنی اے لوگوں اٹھو اور میری بات سنو، تم پر ایک بہت بڑا خطرہ آ پڑا ہے۔ Then everyone gathered near Safa hill and پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا اور ایک سوال پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ تو سب لوگ چلائے اینڈ they were like yes obviously because آپ سچے ہو، آپ صادق ہو، آپ امین ہو، کہنے لگے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت رکے، یعنی he gave a pause اینڈ ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، یعنی میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کس سے؟ آنے والے عذاب سے، اور تم عبادت کرو صرف اور صرف اس رب کی جو واحد ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ دن سب لوگ حیران ہو گئے بیکاز وہ کچھ اسٹرینج تھا ان لوگوں کے لیے اینڈ they were shocked۔ پھر ایک آدمی غصے اور نفرت سے آگے آیا اور کہا اے بھتیجے، تبلک علی ھذا جماعتنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ستیہ ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائے تیرے ہاتھ، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ یہ آدمی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ گھوم گھوم کر ایمان کی دعوت دیتے تھے تو ابو لہب ان کے پیچھے پیچھے جاتا اور انہیں نقصان پہنچاتا تھا۔ ایون اس کی بیوی جس کا نام تھا جمیل، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتی۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ آرڈر دیا کہ وہ اپنے بیویوں کو طلاق دے، بیکاز ان دونوں کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، کلثوم اینڈ رقیہ۔ ابو لہب نے یہ کہا کہ تمہارے چہرے بھی مجھ پر حرام ہیں اگر تم نے اپنے بیویوں کو طلاق نہیں دیا۔ پھر ان کے دونوں بیٹوں نے ایکسیپٹ کر لیا اینڈ اسی دن انہیں طلاق دے دی۔ تو جب ابو لہب نے ان تمام ظلم کی حدیں پار کر دی، جب ان تمام ظلم کی لمٹس کراس کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کو ریویل کیا۔ تو اب آئیے اس سورہ لہب کی تفسیر کو غور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت کا مطلب تباہ ہو گئے، یدا مطلب دونوں ہاتھ، ابی لہب مطلب ابو لہب کے، وا مطلب اینڈ، تب مطلب خود بھی تباہ ہو گیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ جب ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کیا، انہیں ٹھکرایا، تو اسی لمحے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، لیکن جب یہ سورہ نازل ہوا تو تب اصل میں اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے تھے۔ پھر وہ ابو لہب لوگوں کو یہ بول رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں لیکن ادھر صحیح سلامت ہی تو ہے۔ دن پھر جنگ
بدر کے بعد یہ بات سچی ثابت ہوئی اینڈ وہ ابو لہب بہت بری طرح سے وہ مارا گیا تھا، اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ اتنی بری موت سے مرا کہ اسے کوئی چھونے والا تک نہیں تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ ایون اس کے اپنے بیٹوں بھی اسے نہیں چھوا اینڈ کئی دنوں تک اس کی لاش سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ ادھر اللہ تعالیٰ ابو لہب کی تباہی کو بیان کر رہے ہیں۔ اینڈ نیکسٹ آیت، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما مطلب نہیں، اغنا بچا سکا عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، اور ما کسب جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا، یعنی اس کا مال اور اس کی کمائی کوئی کام نہیں آئی۔ اس کا مطلب نہ ہی اس کا پیسہ اسے بچا سکا نہ ہی اس کے بچے اسے بچا سکے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بول رہی ہے کہ جب بھی لوگ اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں یا جنت جہنم کے بارے میں بول رہے ہوتے تو وہ یہ کہتا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو دے دوں گا میں اپنا مال اس اللہ کو اینڈ بچا لوں گا خود کو جہنم سے، لیکن ایٹ لاسٹ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا بیکاز اللہ نے اس کو بہت بڑے عذاب میں ڈال دیا۔ ادھر نہ ہی اس کا کمایا ہوا پیسہ، نہ مال، نہ پاور، نہ اس کے بچے، کوئی بھی کام نہیں آ سکے۔ نیکسٹ آیت، سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی مطلب جلد جلے گا، نارن آگ میں، ذات لہب مطلب وہی بھڑکتی ہوئی یعنی شعلوں والی، وہ ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ابو لہب کے انجام کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس نے حق کو پہچاننے کے باوجود بھی اس کو انکار کیا، اس کو ٹھکرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی، بہت پریشان کیا، اس لیے اللہ نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ یعنی شعلوں والی آگ کا ذکر کیا ہے، اور وہ اس آگ میں جلے گا۔ And next ayat is وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ مطلب اور اس کی بیوی، حَمَّالَةَ مطلب اٹھانے والی ہے، حطب ایندھن، حطب مطلب ایندھن یعنی آگ کی لکڑیاں۔ ادھر اور اس کی بیوی بھی جہنم میں ایندھن اٹھانے والی ہے، یعنی اس کی بیوی اس کے سر پر ایندھن اٹھائی ہوگی، لیکن وہ جہنم کے اندر لکڑیاں ڈھو رہی ہوگی۔ تو اس کا کام جب وہ دنیا میں تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھاتی تھی، لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتی اینڈ اس کے شوہر کی برائی میں اس کا مدد کرتی۔ اس کا کام جہنم میں کیا ہے؟ جانا ہے، لکڑیاں لانا ہے، پھر آگ میں ڈالنا ہے۔ لکڑیاں آگ میں ڈالنے سے آگ اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، وہ اپنی آگ خود جلائے گی، لیکن جب وہ دنیا میں لوگوں کے درمیان فساد، نفرت اور چغلی کو بڑھا رہی تھی تو اس لیے اللہ نے اس کا انجام بھی ایندھن اٹھا کے خود کی آگ خود بھڑکانے کو کہا ہے۔ اینڈ لاسٹ آیت، فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا مطلب اور اس کی گردن میں یعنی اس کی نیک پر، حبلم ایک رسی، من مسد یعنی کھجور کے جڑ کے فائبر سے بنی ہوئی ایک رسی۔ اس کا مطلب، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گردن میں کھجور کی ریشوں سے بنی ہوئی ایک رسی ہوگی۔ ادھر فی جیدہا implies a beautiful neck that is covered with gold یعنی جو زیور سے بھری ہوئی ہو۔ تو ادھر جمیل یعنی اس کی بیوی مکہ کے لوگوں کو یہ کہتی تھی کہ میں میرا یہ خوبصورت سا نیکلیس اس کو دوں گی جو محمد کے خلاف کھڑا ہوگا اور میرا ساتھ دے گا۔ اس لیے اللہ نے ادھر کہا ہے کہ اس گلے میں انسٹیڈ آف دیٹ نیکلیس ایک ایسی رسی ہوگی جو اسے ہمیشہ تکلیف دے گی۔ اوورآل ہمیں اس سورہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے تو وہ اللہ اسے آخرت میں اس سے 10 گنا، کئی گنا زیادہ تکلیف پہنچائیں گے، یعنی جو نبی کا دشمن وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اینڈ ہمارے پاس جتنا بھی مال پاور ہو وہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا نہیں سکتا۔ اینڈ مین بات یہ ہے کہ غرور انسان کو تباہ کر سکتا ہے۔
سو اصل کامیابی صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہی ہے. یہ تھی سورہ لہب یعنی سورہ مسد کی جرنلنگ. ڈو لائک مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل. لیٹس میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر آف یور ایمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وامرأته حمالة